الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یہ سورۃ اللیل قرأت ابن کثیر ان کے ایک راوی وسیع اور ایک راوی ہے. ان میں سب سے پہلے یہ اختلاف آپ ذہن میں رکھیں مد منفصل میں قصر ہے دونوں راویوں کے لیے. اسی طرح انہوں نے انثیٰ کے اندر اگر یہ انثیٰ ملا کر پڑھیں گے تو اس میں مد نہیں کریں گے. اسی طرح میم جمع میں صلہ ہے دونوں راویوں کے لیے. اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے وصلاً پڑھیں گے تو صلہ کریں گے, وقف کریں گے تو صلہ نہیں کریں گے. جیسے سعیکم لشتیٰ. اسی طرح عنہ آئے ضمیر کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے آئے ضمیر میں اس میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ صلہ کرتے ہیں. آئے ضمیر کا ماقبل اگر کوئی حرف ساکن ہو یا آئے ضمیر کے مابعد ساکن ہو تو صلہ نہیں کریں گے. دیگر روایات کی طرح آئے ضمیر کے ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو یہ صلہ کرتے ہیں. باقی روایات میں آئے ضمیر سے ماقبل اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک اگر ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح ما لہو اس کے اندر انہوں نے جو ہے کیا نام ہے قصر کیا. یہ مد منفصل ہے تو مد منفصل کے اندر قصر دونوں راویوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا مد منفصل کے اندر اس کو صلۃ الطویلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں, صلۃ الطویلہ بھی کہتے ہیں. سمجھے نا. یعنی صلۃ الکبریٰ اور صلۃ الطویلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس آئے ضمیر کے بعد حمزہ آ جائے. آئے ضمیر کے بعد حمزہ آ جائے. تو دیگر روایات میں جہاں پر مد منفصل میں جہاں پر جو ہے کیا نام ہے توسط مد کرتے ہیں تو ان کے نزدیک صلۃ الطویلہ کے اندر بھی مد ہوگا اور یہ بھی مد منفصل کی قسم ہے. کہاں سمجھے نا. اور جو حضرات مد منفصل میں قصر کرتے ہیں وہ بھی صلۃ الطویلہ میں قصر کریں گے, یعنی آئے ضمیر کے اندر قصر کریں گے. کیوں؟ آئے ضمیر کے بعد بھی جب حمزہ آئے گا تو وہ بھی جو ہے کیا نام ہے مد منفصل کے حکم ہے. کس کے حکم میں؟ مد منفصل میں. اسی طرح فأنذرتکم یہ میم جمع اس میں صلہ دونوں راویوں کے لیے ہے. نارن تلظی اس کے اندر یہ جو ہے نا کیا نام ہے وسیع کے لیے اس میں ادغام ہوگا. ادغام مع الغنہ. یعنی یہ جو ہے نا نارن کے تنوین کو ادا کریں گے, غنہ کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا تا کے ساتھ مشدد کریں گے. کس کے ساتھ مشدد کریں گے؟ تا کے ساتھ. صحیح. اسی طرح لا یصلاھا کے اندر
یہاں پر بھی مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ قصر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ ہے، اور انہوں نے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح نہیں پڑھا، اس لیے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف جو ہے کیا نام ہے سورۃ الانشراح کے اندر مد منفصل کا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. جس صورت میں اختلاف نہیں ہوگا ان راویوں کا حفظ کے ساتھ تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. سورۃ 3 پڑھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فی احسن تقویم یہاں پر انہوں نے قصر کیا. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. اسی طرح رددناہ، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہائے ضمیر کے ماقبل اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو تب بھی ہائے ضمیر میں قرات ابن کثیر صلہ کرتے ہیں. دیگر قراء دیگر روایات ہائے ضمیر کے ماقبل اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں کرتے. ماں بعد کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس میں ابن کثیر بھی صلہ نہیں کرتے ہیں اور دیگر قراء بھی صلہ نہیں کرتے. لیکن ماقبل اگر ساکن ہوگا تو یہ باقی قراء جو ہے نا صلہ نہیں کرتے ہیں، ابن کثیر اس میں صلہ کرتے ہیں. تو یہ کڑا زبر جو ہے نا کڑا زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور الف مدہ جو ہے نا وہ ساکن کے حکم میں، کس کے حکم میں؟ بلکہ الف مدہ ساکن ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے یہاں پر صلہ نہیں ہوتے دیگر روایات میں دیگر قراءات میں، اور ان کے لیے ابن کثیر کے لیے صلہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ماقبل ساکن ہے تب بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، صلہ کے ساتھ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے قصر ہے. کیا ہے؟ قصر ہے. اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. لیکن چونکہ قراءت ابن کثیر اس کے دونوں راویوں کے لیے مد منفصل میں قصر ہے تو صلہ میں بھی کیا ہے؟ قصر ہے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح فلہم کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے میم جمع ہے. میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے، وصلاً صلہ ہے. اگر وقف کریں گے تو صلہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
غائب. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے، جیسے کلا کے اندر انہوں نے قصر کیا. اور رأى مستغنا امول کے لیے اس میں دو وجوہ، امول کے لیے اس میں دو وجوہ. اور رأى مستغنا یعنی ہا کے فتحہ کے ساتھ، اور رأى مستغنا ہا کے کھڑے زبر کے ساتھ، دونوں وجوہ ہیں. اور بسی کے لیے حفظ کے طرح، بسی کے لیے حفظ کے طرح رأى مستغنا. بسی کے لیے کیا ہے؟ حفظ کے طرح. قمل کے لیے دو وجوہ ہے، ایک وجہ حفظ کے طرح ہے اور رأى مستغنا، اور ایک وجہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ حمزہ کے اوپر صرف زبر ہے، کڑا زبر نہیں ہے، اور رأى مستغنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح لئن لم ينتہی، یہ ہائے ضمیر نہیں ہے، یہ ہائے ضمیر یہ جو کیا نام ہے، یہ جو کلمے کا اصل جو ہے نا کیا نام ہے وہ ہے حرف ہے. لم ينتہی، لم جازمہ نا اس کے اوپر داخل ہے نا، یہ ہائے ضمیر نہیں ہے، اس میں صلہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لا تطیع وہ اس کے اندر صلہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ صلہ ہے. یعنی ابن کثیر کے لیے اگر ماقبل ہائے ضمیر سے ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو وہ صلہ کرتے ہیں، دونوں راوی اس میں صلہ کرتے ہیں، دیگر قراء اس میں صلہ نہیں کرتے. ماں بعد اگر ساکن ہوگا تو پھر جو ہے کیا نام ہے ابن کثیر دیگر قراء کی طرح اس میں صلہ نہیں کرتے. ماقبل ساکن ہونے کی صورت میں دیگر قراء سے ان کے اختلاف ہیں، وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں. تو لا تطیع وہ اس کے اندر صلہ ہے دونوں راوی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بین سورتین دونوں راوی کے لیے بسم اللہ ہے. انا انزلناہ مد منفصل کے اندر قصر ہے دونوں راویوں کے لیے. وہ ہا ضمیر میں صلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ماقبل ساکن ہونے کی صورت میں ابن کثیر ان کے دونوں راوی اس میں صلہ کرتے ہیں، دیگر قراء ماقبل ساکن ہونے کی صورت میں صلہ نہیں کرتے ہیں. ماں بعد اگر ساکن ہوگا تو پھر دیگر قراء کی طرح یہ بھی صلہ نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح وما ادراک اس کے اندر جو ہے نا مد منفصل میں مد منفصل ہے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے اس میں قصر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر شہرین تنزل الملائکہ، یہاں پر بھی ادغام ہے بسی کے لیے. کس کے لیے؟ بسی کے لیے. بسی کے لیے یہ تنوین کے بعد تا آیا ہے تو اس میں ادغام کرتے ہیں، اور ادغام میں ناقص ہے یعنی غنہ کرتے ہوئے ادغام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ میم جمع ہے، میم جمع کے اندر جو ہے نا صلہ ہے دونوں راویوں کے لیے وصلاً. اچھا جب یہاں پر صلہ کریں گے تو ادغام کی کیفیت ختم ہو جائے گی، ادغام کا قانون اس میں کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. میم جمع کے بعد دوسرا میم ہے اس میں ادغام ہے، جب صلہ کریں گے تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے پھر ادغام ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میم ساکن جو ہے نا میم ساکن نہیں رہے گی. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے اس میں ہم ایک ترتیب ہم نے اپنے طلباء کو اس طرح بتایا ہے کہ سلام کا لفظ جو ہے من کل امن سلام ادھر میں وقف کرا دوں، پھر دوبارہ سلام سے پڑھوا کے آگے، تاکہ سلام کا لفظ جو ہے نا کیا نام ہے پیچھے کے ساتھ بھی آ جائے معنی اس کا، اور سلامتی کا معنی بعد والے جو ہے نا کیا نام ہے جملے کے ساتھ بھی اس کا معنی آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور جبریل امین اس میں اللہ رب العزت کو نازل فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتے ہیں. ہاں، تمام احکام لے کر سلامتی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ. تو یہ معنی اس ادھر بھی آ جاتے ہیں. اور پھر اس سلامتی کو آپ لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے نا پوری رات کیا ہے؟ سلامتی والی ہے. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے میں اپنے طرف سے اس طرح کر رہا ہوں، تو آپ کی مرضی ہے آپ اس طرح پڑھیں یا نہیں پڑھیں. صحیح ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. انہوں نے سورۃ البینہ قرات ابن کثیر اور ان کے دو راوی ہے ایک وزیر اور ایک اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مد منفصل کے اندر دونوں راوی کے لیے قصر دونوں راوی کے لیے کیا ہے قصر یعنی ایک الف مد بات سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے انہوں نے وما امروا وما کے اندر امروا الا اس کے اندر یہاں پر انہوں نے قصر کیا تو دونوں راویوں کے لیے اس میں کیا ہے قصر. اس کے بعد میم جمع ام کنتم اس میں جب ملا کر پڑھیں گے تو صلہ کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو صلہ کریں گے. یہ صلہ بھی دونوں راویوں کے لیے صلہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں صلہ نہیں ہوگا ملا کر پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوگا صلہ ہوگا. جیسے ہم ہے ہم شر البریہ ہم شر البریہ اولئک ہم خیر البریہ ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم عنہم. یہ جتنے بھی ہیں کلمات اس کے اندر جو صلہ ہے یہ صلہ دونوں راویوں کے لیے ہے. اسی طرح فیہا ابدا قصر کیا مد منفصل میں قصر یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اسی طرح عنہم اس میں جو ہے کیا نام ہے انہوں نے اشباع کیا صلہ کیا یعنی ہائے ضمیر کے اندر صلہ. ہائے ضمیر کے اندر دیگر روایات میں جب ہائے ضمیر سے کوئی پہلے کوئی حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا اور ما بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو تب بھی صلہ نہیں ہوگا. ابن کثیر کے لیے ہائے ضمیر کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا. ہائے ضمیر سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہو تو صلہ ہوگا. تو عنہ انہوں نے جو پڑھا نا تو ہاں ضمیر سے پہلے حرف ساکن ہے لیکن ما بعد حرف ساکن نہیں ہے تو یہ صلہ دونوں راویوں کے لیے صلہ دونوں راویوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بین السورتین بسم اللہ پڑھتے ہیں دونوں راویوں کے لیے. بین السورتین بسم اللہ, ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتے ہیں تو دونوں راویوں کے لیے اس میں کیا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے حفظ کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد اس میں ایک اختلاف اعمالہم, اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو میم جمع کے اندر صلہ کریں گے, یہ بھی دونوں راویوں کے لیے. اگر وقف کریں گے تو صلہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو سورۃ البینہ کے اندر اور اسی طرح سورۃ الزلزال کے اندر جو اختلافات تھے اس میں دونوں راوی متفق ہیں. دونوں راوی کیا ہے, یعنی دونوں راویوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اس صورت میں دونوں راویوں کے لیے ایک دو اختلاف ہے دو کلموں میں. ان ربهم بهم, ان دونوں میم جمع کے اندر صلہ ہے. دونوں میم جمع کے اندر کیا ہے, صلہ. صلہ میں دونوں راوی متفق ہیں. صلہ کا جو ہے نا کیا نا اصول یہ ہے کہ اگر اس پر وقف کریں گے میم جمع پر تو صلہ نہیں ہوگا, اگر وصل کریں گے تو صلہ کریں گے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. سورۃ القارعہ, سورۃ التکاثر اور سورۃ العصر جو ہے نا کیا نام ہے وہ ہم نے اس سے بھی پڑھوایا. اس کے اندر جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں. وما ادراک میں مدھم منفصل میں جو ہے نا قصر ہیں دونوں راویوں کے لیے, باقی کوئی اختلاف نہیں ہے. جس صورت میں اختلاف نہیں ہوگا حفظ کے ساتھ ہم صورت کو ہم نہیں پڑھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے.